نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا سورہ صافات میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ یعنی پچھلی امتوں میں بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے، ان میں رسول بھیجے گئے، اور تم دیکھو کہ جن لوگوں نے ہدایت کو نہیں اپنایا ان پر کیسا کیسا عذاب آیا۔ کوئی غرق کر دیا گیا، کسی پر آندھی طوفان کا عذاب آیا، اور کسی کے لیے زمین جو ہے اٹھا کر کے پٹک دی گئی، الگ الگ طریقے کا عذاب آیا۔ لیکن اگرچہ پچھلی امتوں میں سرکش لوگ تھے، مگر ساتھ ہی ساتھ الا عباد اللہ المخلصین کی چند ایسے بھی بندے تھے کہ جو اخلاص والے تھے، دل کے اچھے اور سچے تھے، نبی کے وفادار تھے۔ مگر جس طرح امت مصطفیٰ یعنی حضور کے صحابہ ہوئے، ان کی کوئی مثال کسی امت میں نہیں ملتی۔ وہ اتنے باکمال ہو چکے تھے حضور کی تعلیم کے صدقے، وہ اتنے معیار والے ہو چکے تھے حضور کے صدقے، حضور کی تربیت کا ان پر ایسا اثر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ ایسا، یعنی ان کا ایمان کتنے معیار پر پہنچ گیا حضور کی صحبت میں رہ کر، کہ اللہ نے کہا آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے، یعنی کہ جیسا صحابہ کرام ایمان لائے۔ یعنی وہ ایمان اللہ کو پسند ہے جو صحابہ کا ایمان تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے پسند فرمایا، اس کی کئی وجوہات تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت فدا تھے، ہر وقت ان کا ایک حوصلہ، ایک جذبہ تھا کہ حضور کا جو حکم ہوگا اسے ہم کر دکھائیں گے، حضور کے ایک اشارے پر مر مٹیں گے۔ اور حضور سے ان کو اتنی والہانہ محبت تھی اپنے نبی سے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو وضو کا پانی بھی وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، یا تو کسی برتن لگا کر کے، برتن میں یا ہاتھ میں لگا کر کے اپنے بدن پر مس کر لیا کرتے تھے، لگا لیا کرتے تھے۔ یہ ایک والہانہ وارفتگی جب کسی سے ہوتی ہے تو یہ ماحول پیدا ہوتا ہے۔ انتہا درجے کی شدت سے محبت کرتے تھے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے۔ اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایمان ایسا لاؤ جیسے میرے صحابہ ایمان رکھتے تھے، یعنی رسول اللہ کے صحابہ ایمان رکھتے تھے۔ وہ ایسے ایمان والے تھے کہ اللہ نے ان کے ایمان کے ساتھ ساتھ ان کا وصف، ان کی کوالٹی، ان کی صفات کا جب ذکر کیا تو کیسے کیا؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ وہ جو توبہ کرنے والے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں بار بار رجوع کرنے والے، وہ جو عبادت کرنے والے، وہ جو اللہ کی حمد کرنے والے، وہ جو روزہ رکھنے والے، وہ جو رکوع کرنے والے، وہ جو سجدہ کرنے والے، وہ جو اچھائیوں کا حکم دینے والے، وہ جو برائیوں سے روکنے والے، وہ جو اللہ کی شریعت کا خیال رکھنے والے، اس کا لحاظ رکھنے والے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ وبشر المؤمنین، یہ ایمان والے ایسے تھے کہ ان کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ اللہ نے ان کے ہر عمل کو پسند کیا، ان کی توبہ کو پسند کیا،
ان کے عبادت کو پسند کیا، اور ان کا جو جذبہ عبادت، یعنی نبی کے پیچھے جو چلتے تھے، نبی کے پیچھے جو ان کی نماز تھی، یا ان کی الگ انفرادی طور پر بھی جو نماز تھی، نوافل جو پڑھتے تھے، جو ان کی تسبیحات تھی، جو ان کا تعریف کرنا تھا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے، ان کی نیت اتنی پیور تھی کہ اللہ نے ان کے ہر عمل کو پسند کیا۔ اللہ ان کے روزوں کی بات کر رہا ہے کہ وہ کتنی شدت کی گرمی ہو، کیسی بھی بیماری آزاری ہو، مگر وہ روزہ رکھتے تھے، ہر طرح کی اذیت برداشت کرنے کے باوجود۔ یعنی ایک حوصلہ تھا صحابہ کرام میں۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے ان کے ہر عمل کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اچھا کرتے بھی تھے اور لوگوں کو کہتے تھے بھی کہ اچھا کرو، برائی سے رکتے تھے اور لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، حدود شرعیہ کی پاسداری کرتے تھے، جو اسلام کا قانون ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ صحابہ کا کردار تھا جس کی تعریف کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور قرآن میں آیت بنا کر کے اس کو اتار دیا۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ تو ان کا ظاہری عمل تھا، اللہ نے صرف ان کے ظاہر کی تعریف نہیں کی بلکہ اللہ نے ان کے باطن کی بھی تعریف کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، ایک طرف شدت سے محبت، دوسری طرف اسی طرح ادب، انتہا درجے کا ادب، حضور کا ادب کرتے تھے۔ اور وہ ادب کرنے کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا کہ نبی کے سامنے یہ اپنی آواز کو اتنی دھیمی کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، یعنی ان کے باطن کا امتحان ہوا، اور یہ سب متقی نکلے، کامیاب نکلے۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ یہ امتحان کی کامیابی کا نتیجہ ہے کہ اولئک لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، یہ ریوارڈ دیا گیا۔ تو صحابہ کرام جن کا ظاہر باکمال، صحابہ کرام جن کا باطن باکمال، ایسے کمال والے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ان کے لیے آخری ہو جاتا تھا۔ اسی بنیاد پر آپ یہ دیکھیے کہ حضور کے ساتھ چلتے تھے، بدر کا معرکہ ہو تو ان کی تعداد قلیل، احد کا معرکہ ہو ان کی تعداد قلیل، خندق کا معرکہ ہو ان کی تعداد قلیل، یعنی تھوڑی سی تعداد ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حضور کا حکم ہو جاتا تھا، یہ اپنی تعداد کی پرواہ نہیں کرتے تھے، یہ صرف حکم رسول دیکھتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ بس ہمارے نبی نے کہہ دیا، اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ نتیجہ کس چیز کا کیا نکلے گا۔ ایسی تربیت کا اثر تھا۔ یہ رات کے عبادت گزار ہوتے تھے، دن کے روزے دار ہوتے تھے، معیشت کے لیے بھی نکلتے تھے، اور گھر والوں کا بھی خیال رکھتے تھے، اولاد کی تربیت و پرورش بھی کرتے تھے، سماجی زندگی شاندار انداز میں گزارتے تھے۔ ان کی جو معاشرتی زندگی تھی اس کی بھی تعریف قرآن نے کی، یعنی ایک تو ظاہر ہو گیا اور ایک باطن ہو گیا۔ یہ تو انسان کی ذاتی عمل ہوا خدا کی بارگاہ میں، لیکن جو معاشرتی، جو ان کی سوسائٹی تھی، اس کی بھی تعریف کیا۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، جو ان کے ساتھ چلنے والے، اشداء علی الکفار، یہ معاشرہ تھا ان کا، کفار پر شدید تھے، رحماء بینہم، اپنی سوسائٹی میں آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔
تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ تم دیکھو گے، وہ تم ان کو دیکھو گے کہ وہ سجدہ جو کرتے تھے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ یعنی ان کی ایسی سوسائٹی انہوں نے جو بنائی تھی کہ اس سوسائٹی میں وہ جو ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی رحم دل، انتہائی بامروت، ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ اور یاد رکھیے گا، کفار کے ساتھ جو ان کے معاملات ہوتے تھے وہ شدت کفر کی بنیاد پر تھی، یعنی ان کا جو کفر تھا اس بنیاد پر، لیکن ان کے بھی جو حقوق ہوتے تھے اس کو خوبی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ کافر کسی مذہب کا ہو، اگر پڑوسی ہے تو خیال رکھتے تھے، چونکہ ان پر نبی کی تربیت کا اثر تھا۔ اگر سوسائٹی میں اس کا جو بھی حق ہے اس حق کو دیا جاتا تھا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، حضرت علی نے غیر مسلموں کے حقوق کا مکمل لحاظ رکھا اور خیال رکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ، اور اس خلفائے راشدین کی جب بات آئی تو ایک بات ذہن میں آتی ہے، حضرت بہلول دانا سے خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا تھا کہ ہم کیسی حکومت کریں کہ جو ایک بہترین حکومت، بے مثال حکومت کہی جائے۔ تو بہلول دانا نے کہا تھا، تمہیں ہم سے کوئی مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہ دیکھو کہ خلفائے راشدین نے کیسے حکومت کی، وہ ہمارے رول ماڈل ہیں۔ جب تم حکومت کرنا چاہو، اقتدار کرنا چاہو، تو اللہ کے رسول نے یہ 4 رول ماڈل دیا ہے کہ کیسے تم زمین پر حکومت کرو۔ حضرت بہلول دانا نے کہا، تم چاروں کی ایک ایک صفات چاہو تو لے لو، صدیق کی صداقت لے لو، فاروق کی عدالت لے لو، عثمان کی سخاوت لے لو، علی کی شجاعت لے لو اور حکومت کرو، تمہاری حکومت بے مثال ہو جائے گی، بے نظیر ہو جائے گی، اپنے آپ میں ایک الگ حکومت نظر آئے گی۔ تو حضرت بہلول دانا نے یہ نصیحت کی تھی۔ اب اندازہ لگائیے، یہ وہ لوگ تھے جو سیکھنے والے تھے، تو جب سیکھنے والے اتنے باکمال ہیں تو سکھانے والا کتنا باکمال ہوگا۔ یہ مقتدی تھے، ان کے مقتدا کا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کے مقتدی تھے، لیکن یہ امت کے مقتدا ہوئے۔ اسی لیے یہ کہنا پڑتا ہے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے۔ تو صحابہ کرام ایک معیار تھے، اور جن کی تعریف قرآن نے کی، اور رسول اکرم نے کیا خوبصورت انداز میں فرمایا، اصحاب کا نجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں، یہ چمکتے رہتے ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت یافتہ رہو گے۔ تو دوستان محترم، میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صدقے، حضور کے صدقے، اس ماہ مقدس کے صدقے، یہ جو وبا ہے اس سے نجات عطا فرمائے، سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، روزوں کو آسان فرمائے، آگے کی زندگی کو آسان فرمائے، ہر شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔